ریڈیو کارواں کے سامعین اور ٹی وی کارواں کے ناظرین کو طارق نسیم کی جانب سے خوش آمدید۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے اور ہماری ویڈیوز ملاحظہ فرمانے کے لیے بے حد شکریہ۔ ناظرین اور سامعین، آج کا ہمارا موضوع پاکستان میں عدلیہ کی بولنگ ہے۔ بظاہر اس موضوع سے میں ہٹ کر جانا چاہوں گا کہ جس طرح سے گزشتہ 2-3 روز پہلے ہمارے سپریم کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے جس طرح ایک ڈی سی کی توہین کی اپنی ہی عدالت میں، یہ کہہ کر کہ وہ قومی لباس پہن کر آئے ہوئے تھے اور ان سے یہ کہا کہ سلیپنگ سوٹ میں اور اس طرح سے جوکروں کے لباس میں عدالت میں نہیں آنا چاہیے، اور اس کے بعد چیف سیکرٹری کو بلوا کر ایک ڈریس کوڈ انہوں نے شائع کروایا کہ مناسب لباس پہن کر آئیں۔ میں نہیں جانتا کہ ان کی نظر میں مناسب لباس کون سا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے جو ایک وہ ڈنڈا بردار چوبدار کھڑا ہوا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی ہے، اور وہ جنا کیپ اور شیروانی میں ملبوس ہوتا ہے، اور اس کے تن پر بھی قومی لباس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک شلوار قمیض اور کوٹ اور شاوری چپل یہ قومی لباس کی یہ آپ کی نظر میں یہ تحقیر تھی، تو محترم، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آئین پر نظر دوڑائیں کہ جس میں اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا، لیکن آپ ہمیشہ فیصلے اردو میں انگلش میں تحریر فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اس آئین کی پاسداری نہیں کرتے، جبکہ دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی توہین ہوتی ہے۔ آپ عدلیہ کی توہین کے نام پر بولنگ کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں عدلیہ کے سامنے جب وہ پیش ہونے کے لیے کرپٹ مگرمچھ سیاستدان آتے ہیں تو وہ ایک اپنے ساتھ جلوس لے کر آتے ہیں، تب آپ کے سامنے عدلیہ کی توہین نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی کسی سیاستدان کو اس لیے 6 ماہ جیل بھیجا ہے کہ اس کے سامنے ایک گنڈوں کا ایک جمع غفیر آیا اور اس نے عدلیہ کے احاطے میں آ کر غنڈہ گردی کی اور نعرے بازی کی، اور آپ لوگ اس کو روک نہیں سکتے؟ لیکن ایک شخص قومی لباس پہن کر آپ کی عدالت میں پیش ہونے آ جاتا ہے تو آپ کی نظر میں وہ شخص جو ہے وہ سزاوار ٹھہرا۔ محترم جج صاحب، عدلیہ کی توہین یہ نہیں ہے کہ کوئی قومی لباس پہن کر وہاں چلا آئے۔ عدلیہ کی توہین یہ ہے کہ آپ کے ججز گھر جا کر تو یہ لوگوں کو ضمانتیں ڈیلیور کرتے ہیں۔ عدلیہ کی توہین یہ ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پر اربوں روپے کی کرپشن کرنے والا ملک سے بھگا دیا جائے۔ محترم جج صاحب، عدلیہ کی توہین یہ ہے کہ جس کو چاہے قبضہ مافیا کو سٹے آرڈر جب چاہے مل جائے، اور چاہے وہ سٹے آرڈر 3-3 4-4 سال 5-5 سال تک لٹکتا رہے اور اس کے اوپر کوئی عملداری نہ ہو سکے، کوئی اس کا بال بیکا نہ کر سکے۔ یہ کمزوروں کے لیے قانون اور طاقتور کے لیے قانون دوسرا۔ محترم جج صاحب، یہ ہے توہین عدالت۔ آپ کی عدالت میں ایک شخص پیش ہوتا ہے اور جس کا کسی مقدمے کے ساتھ کسی کیس کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا، وہ جا کر ایک کیس کر دیتا ہے کہ جناب آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ ایک قانون ایسا ہے کہ جس میں ایک اصول کے مطابق اس شخص سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا اس مقدمے کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، یا اس درخواست کے ساتھ تمہاری ذاتی کیا دلچسپی ہے۔ لیکن جس وقت آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ نے کسی کو لٹکانا یا پھنسانا ہوتا ہے، کسی مقدمے کو پھنسانا ہوتا ہے، کسی کی توہین کرنی ہوتی ہے یا اپنی طاقت دکھانی ہوتی ہے، تو آپ لوگ ایسا ایک مقدمہ لے لیتے ہیں کہ جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ آپ ایسے کیسز بھی لے لیتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کہ جو عام طور پر مجسٹریٹ کی عدالت میں یا زیادہ سے زیادہ سول کورٹ میں حل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے اوپر بھی بینچ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے توہین عدالت۔ محترم جج صاحب، اگر آپ کو کبھی توفیق ہو تو آپ یہ سوچئے گا کہ آپ نے جس طرح سے انصاف کی کرسی کے اوپر بیٹھ کر یہ ایک قومی لباس کو تحقیر آمیز انداز میں ڈیل کیا، وہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، اور اس کو عوام کی نظر میں کس طرح سے دیکھا گیا، آپ کو شاید اس کا بھی احساس نہیں کہ لوگوں نے آپ کے اس فیصلے کے بارے میں، آپ کے بارے میں کیا تاثر پیدا ہوا اور لوگوں نے آپ کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ محترم جج صاحب،
میرے خیال میں آپ کو اپنے منجی تھلے ڈانگ پھیرنی چاہیے، آپ کو عدلیہ کی پہلے صفائی کرنی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے کتنے کیسز ہزاروں کی تعداد میں لٹکا رکھے ہیں، لیکن آپ کے عدالت میں ایک طاقتور سیاستدان کسی مقدمے میں ضمانت یا سٹے لینے کے لیے جائے تو آپ اس کے گھنٹوں میں منٹوں میں اس کی ضمانت بھی دے دیتے ہیں اور اس کی کیس کی سماعت بھی لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کوئی ایک غریب آدمی کیا ایک دھلے ہوئے شلوار قمیض میں آپ کی عدالت میں پیش ہونا چلا ہے تو کیا یہ آپ کی عدالت کی توہین ہے؟ یا عدالت کی توہین یہ ہے کہ ایک طاقتور کو تو آپ فوری طور پر ضمانت بھی دے دیں، سٹے آرڈر بھی دے دیں، اس کو ملک سے بھگا دیں؟ عدالت کی توہین یہ ہے۔ قانون اور انصاف کا مذاق آپ لوگ اڑا رہے ہیں۔ محترم جائی صاحب، اگر گستاخی نہ ہو تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے کینیڈا میں جگمیت سنگھ این ڈی پی کے لیڈر ہیں، اور وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہوئے انہوں نے دستار بھی سجائی ہوتی ہے، کرپان بھی لگائی ہوتی ہے، اور ایک لمبا چوغا بھی عام طور پر وہ پہن کر چلے جائیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی عدالت کی، کسی پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے خیال میں شلوار قمیض قومی لباس آپ کی عدالت کی توہین ہے تو آپ اپنا ڈریس کوڈ چینج کیجئے، وہاں آپ سوٹ پہن کر آنے کی بجائے شلوار قمیض پہن کر جایا کیجئے۔ میں کورٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، میں کسی بھی عدالت میں جینز کے ساتھ چلا جاتا تھا، شلوار قمیض پہن کر چلا جاتا تھا، لیکن عدالت کے آداب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ یہ ہوتی ہے عدالت اور انصاف کے جو نارمز ہیں ان کا احترام کرنا۔ لیکن آپ لوگوں نے شاید بلنگ کرنے کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، اس لیے آپ نظر ثانی فرمائیے کہ آپ لوگ جو غریب کو انصاف نہیں دیتے، لوگوں کے سال ہر سال سے کیس لٹک رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہو چکے ہیں، قبضہ مافیا وہ ہر سیاسی جماعت میں موجود ہے، آپ لوگ ان کو تو پٹا ڈال نہیں سکے، اور یہ آپ بیکار کی ایک بحث لے کر بیٹھ گئے کہ شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہن کر عدالت میں نہیں آنا چاہیے۔ کیا ایسا ہی بیان آپ کراچی کی رجسٹری میں جا کر دے سکتے ہیں کہ وہاں کوئی اجرک یا سندھی ٹوپی پہن کر نہ آئے یا شلوار قمیض پہن کر نہ آئے؟ یقیناً میرا خیال ہے کہ آپ یہ بات کرتے ہوئے وہاں سوچیں گے، کیا آپ پشاور کی رجسٹری میں جا کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ کوئی خان صاحب اپنے سر پر جو ہے وہ کلا اور دستار سجا کر نہ آئے اور وہ شلوار قمیض اور پشاوری چپل کے ساتھ نہ آئے؟ آپ کا سارا زور ایک چھوٹے سرکاری افسر کے اوپر چلا۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کی ذہنیت جو ہے وہ انگریز بہادر کی ایسی افسر شاہی بن چکی ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو تو قانون اور انصاف سے بالا تر سمجھتے ہیں، آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر نا انصافی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی نظر میں جو سیاستدان، کرپٹ مافیا، بڑے بڑے مگرمچھ، کیا آپ اسی قسم کے آرڈر بحریہ ٹاؤن والوں کو دے سکتے ہیں؟ کتنی کتنی دیر سے ان لوگوں نے زمینوں کے اوپر ناجائز قبضے کر رکھے، اور اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی اتنا جرمانہ کر کے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کتنی زمینوں کے اوپر قبضے ہوئے ہیں؟ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ان زمینوں پر قبضہ کرنے والے کون تھے اور ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ نہیں، جیسا آپ ایک بیکار کی بحث میں الجھا کر قوم کو خام خواہ میں جو ہے اس کی توجہ دوسری جانب مبذول کروا رہے ہیں تاکہ آپ کی جانب سے کی جانے والی ناانصافیوں کو قوم نظر انداز کر دیں، اور آپ یہ جو 50-50 روپے کے مچلکوں کے اوپر آپ لوگوں کو فرار کروا دیتے ہیں، اس کی جانب سے توجہ ہٹ جائے۔ محترم جائی صاحب، عدالت کی توہین یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فرق کر رکھا ہے، امیر کے لیے انصاف اور غریب کے لیے انصاف اور۔ غریب لوگ جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ غریب کا وکیل غائب ہو جائے تو آپ نے کبھی اس وکیل سے پوچھ گچھ کرنے کی جرت نہیں کی؟ آپ کے عدلیہ میں آ کر وکیل لوگ ہنگامے کرتے ہیں۔ ہم نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ جس میں وہ ججز کو جا کر انہوں نے پٹائی کر دی، لیکن آپ کسی ایک وکیل کا بال بھی کا نہیں کر سکے۔ محترم جج صاحب، آپ لوگوں کے لیے جج بننے کے لیے صرف ایک وکیل ہونا کافی ہے، اور وکیل کے ساتھ تجربہ ہونا کافی ہے۔ وہیں سے آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ تک جا پہنچتے ہیں۔ حالانکہ جب ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر کو آپ نے انسلٹ کی قومی لباس پہننے پر، یہ لوگ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد آتے ہیں، یہ CSS کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی جو لیاقت ہے وہ آپ سے یقیناً بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس شخص کا احترام کرتے، اس کو اگر آپ نے یہ بات کچھ کہنی ہی تھی تو اس کو
پرے بلا کر بڑی عزت کے ساتھ اس کو پیار سے سمجھا دیتے کہ آپ یہ لباس نہ پہن کر آئیں، کوئی دوسرا لباس پہن کر آ جائیں، ورنہ آپ کا تو یہ حق بھی نہیں بنتا تھا کہ آپ قومی لباس کی تضحیک کریں۔ محترم جج صاحب، آپ سپریم کورٹ میں ہیں، آپ کو اپنے وقار کو خود ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور آپ یہ دیکھنا چاہیے کہ انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے آپ واقعی انصاف کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کس طرح سے جو قبضہ مافیا کو تحفظ دیتے ہیں، آپ لوگ کس طرح سے سیاستدانوں کی ہلڑ بازی، غنڈہ گردی عدالت کے ہاتھے میں برداشت کر لیتے ہیں، آپ لوگ کس طرح سے نظر انداز کر لیتے ہیں کہ وہاں ایک جلوس لے کر لوگ بختربان گاڑیوں میں اور وہ اپنی پسند کی گاڑیوں میں، بلٹ پروف گاڑیوں میں آنا چاہیں، اور یہ جو 3,000 روپے پودینہ چوری کرنے والا وہ پولیس کے ٹھڈے کھائے، مار کھائے، اور آپ کو وہ غیر انصافی اور وہ یہ سب نظر نہیں آتا کہ یہ ناانصافی ہے؟ محترم جج صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں ترازو دیا ہے، آپ اس کے ایک پلڑے میں امیر کو اور دوسرے میں غریب کو رکھ کر سوچیں کہ کیا وہ دونوں انصاف کے لیے برابر ہیں آپ کے لیے؟ قطعی نہیں۔ ہم لوگوں نے یہی دیکھا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کو تحفظ عدلیہ دے رہی ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جن ججوں نے ضمانتیں بالکل دے دیں، بغیر کسی وجہ کے ضمانت دے دی، کسی سیاستدان کو دے دی، کسی چور اچکے کو، اٹھائی گرے، ٹھگ، چور، سب ضمانتیں لے کر نکل جاتے ہیں، کیوں بار بار ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں؟ اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ چونکہ رپورٹ میں سکم تھا اس وجہ سے وہ ہم نے ضمانت دے دی۔ محترم جج صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر معاملہ تفتیش میں ہی ہے تو آپ ان کو ضمانت قبل از گرفتاری دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ شخص بڑا کرپٹ کا مگرمچھ ہے اور وہ بہت بڑا سیاستدان ہے، اس وجہ سے اس کو ضمانت دے دی جائے۔ محترم جج صاحب، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کسی زیر سماعت مقدمے کے خلاف جب آپ کے ججز سٹے آرڈر دیتے ہیں، آپ نے کبھی کسی ایسے جج کو بلا کر پوچھا جونیئر جج سے کہ آپ نے سٹے آرڈر کیوں دیا؟ کس لحاظ سے آپ نے یہ سٹے آرڈر دیا، اور کس طرح سے آپ کیسز کو لٹکانا جانتے ہیں؟ کس طرح سے آپ تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں؟ کیوں آپ 2-3 تاریخوں میں کیس کو نپٹانے کے اہل نہیں ہیں؟ اگر کوئی وکیل پیش نہیں ہوتا تو کبھی آپ نے کسی وکیل کی سرزنش کی، اس سے پوچھا کہ تم کیوں غیر حاضر تھے؟ وکیل بآسانی آپ سے جا کر اگلی تاریخ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ معاملہ غریب کے لیے تو لٹکتا چلا جاتا ہے، اور جہاں امیر آدمی اپنے خلاف مقدمے کو لٹکانا چاہے تو اس کے لیے تو اور بھی آسانی ہے، وہ آ کر ایک تاریخ کہتا ہے ابھی میں پیش نہیں ہو سکتا، وہ بھی چلا گیا۔ آپ کے اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب شراب کو پکڑ لینے کے بعد وہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ جی اس میں تو شہد تھا، اس میں زیتون کا تیل تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، آپ کی عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے کہ جس وقت کوئی طاقتور پکڑا جاتا ہے تو وہ بیماری کا سرٹیفکیٹ دے کر جیل میں جانے کے بجائے ہاسپٹل چلا جاتا ہے، کسی کی پلیٹیں گر جاتی ہیں، کسی کے چمچے کھڑک جاتے ہیں، کوئی صحافی ہے، کوئی وہ ایسا ہے کہ جو آپ لوگوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود جیسے شخص کو ہتھکڑی لگوا دی۔ آپ لوگوں نے یہی کیا کہ آپ کی عدالت میں انصاف ہوتا نہیں، بکتا ہے۔ معاف کیجیے گا، الفاظ ذرا سخت ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب عدالتیں انصاف کا چکلا بن جائیں تو پھر اس کے بعد ملک میں آپ نہ تو کرپشن کو روک سکتے ہیں، نہ غنڈہ گردی کو، نہ دہشت گردی کو۔ آپ کے ایک جج صاحب وقار سیٹھ صاحب نے کس طرح سے ملٹری عدالتوں سے سزا یافتہ 250 دہشت گردوں کو یک جنبش قلم رہا کروا دیا۔ ان کو کسی نے بلوا کر پوچھا کہ یہ کیا وجہ تھی کہ تم نے اتنے دہشت گردوں کو رہا کر دیا؟ وہ بعد میں باہر جا کر پھر دہشت گردی میں ملوث پائے گئے۔ آپ لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ 15 19 بار جن لوگوں کی ضمانت ہوئی وہ انہوں نے باہر میں جا کر پھر جرائم کیے، پھر اس کے بعد آپ نے کبھی اس تفتیشی آفیسر کی بلا کر سرزنش کی کہ یہ کیس کمزور کیوں تھا؟ یہ تو ایک دفعہ ضمانت کے بعد اگر کوئی دوبارہ جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسی وقت ہی اس کی پکڑ ہو جانی چاہیے کہ اگر تفتیشی آفیسر نے مقدمہ کمزور بنایا تھا، پی ڈی ایس پی آفس سے اگر مقدمہ صحیح نہیں بنا تھا تو آپ کو اس کو طلب کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو آسانی سے آپ ضمانت دے کر اپنی جان چھڑا لیں اور اس کے بعد آپ وہی قانون شکن جو ہے وہ عوام کے اوپر مسلط کر دیں۔ جج صاحب، انصاف شلوار قمیض کو اتروا کر سوٹ پہنانے سے نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو یہ کہیں کہ ہم نے اس کے اوپر عبا پہنا دی، قبا پہنا دی، یہ مزاروں پر چادریں دینے والی بات ہے۔ آپ اپنے نظام انصاف کو درست کریں اور کوشش کریں کہ غریب کو اور امیر کو یکساں انصاف ملے، نہ مقدمات میں تاخیر ہو، نہ مقدمات کو لٹکایا جائے، یہی انصاف ہوگا۔
امید ہے کہ آپ کو ناگوار خاطر نہیں گزرا ہوگا، اور یہ توہین عدالت نہیں ہے، حق اور سچ کی بات ہے۔ قولوا اقول سدیدہ، یہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور نوائے وقت کی پیشانی پر لکھا ہوتا تھا جس میں ہم کام کرتے تھے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جابر سلطان ہو یا جابر حکمران ہو یا جابر جج ہو، اس کے سامنے حق کا کلمہ ہی کہنا چاہیے۔ ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔